ہمارے ساتھ اقبال شیخ صاحب ہیں جو پاکستان مرچنٹ نیوی آفیسرز ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور وہ ان سے ہم مجھے جو جہاز اغوا نہیں ہوتے ہمارے اور ہم تاوان دیتے ہیں اس کی صورت سمجھ نہیں آئی، میں اس کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا تو پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ شیخ صاحب یہ جو ہمیں ہر کوئی 8-9 مہینے کے بعد تاوان اکٹھا کرنا پڑتا ہے، ہمارے بچے روتے ہیں، گورنر ہاؤس جاتے ہیں، صدر زرداری صاحب نے ریکویسٹ کی 14 کروڑ وہاں سے لیے، یہ کیا قانونی حیثیت کیا ہے؟ کھلے سمندروں میں پانیوں میں کوئی قانون نہیں چلتا، قزاق آ جاتے ہیں ہمارے جہاز لوٹ لیتے ہیں، کہاں کس کے جہاز ہیں یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جہاز جو اغوا ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن کا کنونشن ہے، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دی لا آف سی، جو 1984 سے نافذ العمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ جہاز البیدو کا قصہ آیا جس میں 7 پاکستانی، 7 بنگلہ دیشی اور 6 سری لنکن، 1 ہندوستانی، شیخ صاحب ذرا اپنا ٹی وی ہلکا کر لیں، آواز ریزاؤنڈ کر رہی ہے۔ جی تو ایسا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جناب چنائے صاحب جو سی پی ایل سی کے چیف ہیں انہیں ہم نے 10 اپریل کو لکھا کہ یہ جہاز کا تنازع یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دی لا، جی آواز، تو اس پر چنائے صاحب نے ہمیں ہمیں ای میل بھیجا اور 17 تاریخ کو کہا کہ آپ میرے دفتر تشریف لائیں۔ اچھا نہیں، رات 1:30 بجے تک ان سے بات ہوئی، قانون کیا ہے؟ اور ان کو سمجھایا اور ان کو قانون بتلایا، تو انہوں نے اتفاق کیا اور کہا کہ میں چونکہ ناواقف ہوں آپ ایک ای میل ڈرافٹ کر دیں۔ میں نے ان کے دفتر میں بیٹھ کر ان کے پی اے نے ڈرافٹ کیا، ان سے ڈسکس کیا، انہوں نے اتفاق کیا۔ دوسرے دن اگر صبح مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ انکلوز تو ہے لیکن اس کی کون کون سی شقیں جو ہے اس کے تحت ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں، اور یہ کلیم جو ہے یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو ای میل اگر یہ بھیج دیتے تو اس میں فلیگ اسٹیٹ ذمہ دار ہے۔ نہیں اور بات سنیں، یہ جہاز کس ملک کا ہے؟ یہ جہاز ملیشین فلیگ ہے اور اس کا مالک امید خسروانجی ہے۔ اچھا، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری کیا، قانون کیا بنتا ہے؟ مجھے قانون فلیگ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ ملیشیا ایک ریپیوٹیبل فلیگ اسٹیٹ ہے، ایف او سی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو تمام شقیں جو اس قانون میں ہیں ہم نے انہیں لکھا کہ آرٹیکل 94 ڈیوٹیز آف فلیگ اسٹیٹ، آرٹیکل 98 ڈیوٹی آف ٹو رینڈر اسسٹنس، آرٹیکل 100 ڈیوٹی ٹو آپریٹ۔ نہیں شیخ صاحب وہ ٹھیک بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہ جہاز پکڑے جاتے ہیں یہ کیوں یونائٹڈ نیشن اس میں انٹروین نہیں کرتا؟ خود کرنا نہیں ہوتا اسے؟ نہیں، اس لیے نہیں کرتا کہ جیسے آپ نے اگر انشورنس کروایا ہوا ہے یا کسی شخص نے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اگر انشورنس کروایا ہوا ہے اگر وہ مر جائے گا تو اس کو کلیم ملے گا، لیکن اگر آپ نے انشورنس نہیں کروایا اور آپ کو کلیم نہیں ملے گا۔ اب صومالین واٹرز میں اب صومالیہ کا کوسٹ نہیں ہے بلکہ پورا بحر عرب اور بحر ہند، حتیٰ کہ انڈیا میں گوا تک کے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، 77 ڈگریز ایسٹ تک یہ پھیل گئے ہیں۔ تو اس میں جو جہاز ہیں ریپیوٹیبل کنٹریز کے وہ انشورنس کراتے ہیں، کڈنیپنگ اینڈ رینسم انشورنس، اور اس پر بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز 3 اور 4 کا اطلاق ہوتا ہے کہ جہاز کے ملاحوں کو، کرو اور افسران کو۔ شیخ صاحب ہمارے پاس کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تیزی سے مجھے جس سوال کا جواب میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے دیں کہ اس کی جہاز کی انشورنس تھی کہ نہیں تھی؟ اس جہاز کی نہ انشورنس تھی نہ کڈنیپنگ اینڈ رینسم انشورنس تھی، اس جہاز کا فری بورڈ کم تھا، اس جہاز کی رفتار کم تھی، اس جہاز میں کوئی کیٹیڈرل نہیں بنایا گیا تھا جو ایک لازمی چیز ہے، اس جہاز کے بارب وائر نہیں تھے، اور یہ ملیشیا کی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اچھا ایک بات، ایک تو جہاز کی انشورنس نہیں تھی، یہ سب باتیں ٹھیک ہو گئیں، دوسری صورت میں سمندروں کی کو کون سی طاقت کنٹرول کرتی ہے؟ امریکہ کا بحری بیڑا کنٹرول کرتا ہے، کون کرتا ہے اس کو؟ دیکھیے اس وقت نیٹو کے 17 جہاز ہیں بحر ہند اور بحر عرب میں،
اور یہ ایریا جو ہے یہ 3 ملین اسکوائر نوٹیکل مائل سے زیادہ کا یہ علاقہ ہے. ان کے جہاز ناکافی ہیں. پھر امریکہ اپنے جہاز پل آؤٹ بھی کر رہا ہے. اور یہ تمام جو نیٹو جہاز بنائے گئے رکھے گئے ہیں یہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ جو سپلائیز جائیں ان کو پہنچایا جائے صومالیہ میں. لیکن جو کھلے سمندر میں ہیں اگر یہ جب بھی کوئی جہاز جاتا ہے تو مالک کی ہدایت ہوتی ہے کہ یہ اس جہاز کا KNR انشورنس کرائے. اور آپ کا مطلب ہے شیخ صاحب میں جلدی سمجھنا چاہتا ہوں وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے کہ اس کی انشورنس نہیں تھی. اگر انشورنس نہ ہو تو کوئی عالمی ادارہ کوئی عالمی جو بحریہ ہوتی ہے وہ انٹروین نہیں کرتی یونو کو وہ کام نہیں کرتی یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں یہ فلیگ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ملیشیا کا جہاز ہے. اگر ملیشین گورنمنٹ کو لکھا جائے یونائیٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو لکھا جائے تو انہوں نے اس کنونشن کی سرین خلاف ورزی کی ہے. 12 کلوزز کی خلاف ورزی کی ہے. چنائے صاحب راضی ہوئے گورنر سے بات کرتے رہے لیکن پھر دیکھا گیا کہ وہ پھر چند بچے جمع کر رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے ہم نے پراپر پروسیجر فالو نہیں کیا اور خود پیسے دینے پڑے ہمیں. کوئی وجہ تو ہوگی. بس شیخ صاحب پھر میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا. وقت ہمارے پاس بہت کم تھا. آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. وہ اصل میں تفصیل بتا رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انشورنس نہیں کروا رکھی اس جہاز کی ملیشیا والوں نے. اور عالمی طور پر چینلز مقرر ہوتے ہیں جہاں کوئی انٹروین کرتا ہے تو وہ آ جاتی ہے نیوی یا فوج وہ آ کے ہمارا یعنی یہ وہ جہاز ہے جو سستے داموں جس میں پاکستان کے سیلر جو ہے نا وہ ملازمت کر لیتے ہیں اور آگے جا کے پھر پھنس جاتے ہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے اب نیٹو کی سپلائی کی. یہ تو سپلائی ہمیں مل جائے گی. اب اس میں کیا آپ کو شکل نظر آتی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں کس مسئلے میں پھنسنے والے ہیں؟ مسئلے میں پھنسنے والے تو مجھے جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ شاید ہم خود جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت فلیکسیبل شو کر کے امریکنز کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا سب سے جو بڑی ڈیمانڈ تھی وہ معافی والی اور پھر ڈرون ملک کی سیاست پر کیا اثر پڑتا نظر آتا ہے؟ سیاست پر ملٹری سول ڈیوائڈ کم ہوتی نظر دکھائی دیتی ہے یا مجھے زیادہ لگتی نظر آتی ہے. زیادہ لگتی نظر آتی ہے کیونکہ ملٹری کے اوپر ہائرارکی جو ٹاپ لوگ ہیں ان کے اوپر لازمی پریشر ہوگا. جو معافی مانگنے والا پھر ڈرون سٹرائکس ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ٹربلڈ ایریاز ہیں فاٹا کے وہاں پہ بھی ہمیں زیادہ پرابلمس نظر آ رہی ہیں اور آرمی کے اوپر زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے پھر جب یہ نیٹو سپلائی شروع ہو جائے گی پھر اس کے اوپر اٹیکس بھی شروع ہو جائیں گے. جو اپوزیشن کا کریکٹر ہے آنے والے دنوں میں وہ بہت اہم نیچر کا ہے. اپوزیشن نے ابھی تک گورنمنٹ کے اوپر ٹیپ بھی رکھا ہے ادھر سے بات چیت بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ سپلائی لائن نہیں کھلنی چاہیے. لیکن مجھے یہ ایک چیز لگتی ہے کہ یہ اپوزیشن پلے کر رہی ہے. اٹ ہیز ایگریڈ ود دی امریکنز اور انہوں نے گورنمنٹ کو بھی کہہ دیا کہ جو کہ فائن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب یہ لوگوں کے جب جذبات اس کے اوپر آئیں گے تو یہ اپوزیشن ان کے ساتھ پلے اپ کرے گی اور گورنمنٹ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی. اچھا اب اس وقت جو ہماری انٹرنل سچویشن ہے نواز شریف بھی نکلے ہوئے ہیں سندھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں دوسری باتیں کر رہے ہیں. مزیدار فکرہ کہا انہوں نے کہ کارڈ کا کریڈٹ ختم ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب لگے ہوئے ہیں. عمران خان بھی لگے ہوئے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں مجھے آپ نے نام بھیج دیے. آپ کو اس پورے کانٹیکسٹ میں جو یہ پیدا ہوئی ہے کوئی سیاسی صورتحال پر امپیکٹ نظر آتا ہے؟ سرٹنلی گورنمنٹ جو ہے میرے خیال میں وہ مزید پریشر میں چلی جائے گی. پریشر میں جائے گی مضبوط نہیں ہوگی. مضبوط نہیں ہوگی. امریکہ کا ساتھ دے کے مضبوط نہیں ہوگی. امریکہ کا ساتھ نہیں ہے. امریکہ کا ساتھ دینے والا مضبوط نہیں ہوتا. میرا یہ امپریشن ہے چیزوں کا کیونکہ لوگ اس وقت جو ہے نا وہ امریکہ پرو امریکن نہیں ہے. لوگ تو نہیں لیکن یہ تو ہوتا ہے نا کہ ان کو ڈر نہیں رہتا کہ ہماری حکومت کا کوئی تختہ نہیں الٹے گا کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا. تختہ تو اس حکومت کا میرے خیال میں کوئی بھی نہیں الٹنا چاہتا. ٹھیک ہے جتنی مصیبت ہے کوئی بھی حکومت میں نہیں آنا چاہتا. ہاں 4 سال برداشت کیا 4 سال برداشت 4.5 سال برداشت کرنے کے بعد اب ان کو جو ہے وہ مکمل کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے. جو پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اسٹریٹ پار اور اس کے اوپر ڈی پی سی اور عمران خان صاحب نواز شریف صاحب اور دوسری ریلیجیس پارٹیز کچھ انہوں نے فیس سیونگ رکھنی ہے. عمران صاحب پشاور میں دھرنا دیتے رہے ہیں کراچی میں دھرنا دیا ہے. نواز شریف صاحب جو تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. یہ دفاع پاکستان کونسل ہے وہ آپ کو معلوم ہے کن لوگوں کی ہے یا کون لوگ اس کو چلاتے ہیں. انہوں نے کچھ فیس سیونگ کرنی ہے اس کے اوپر. اب یہ کیا اسٹریٹجائز کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں کی بات ہے. اب یہ گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ میں جاتے ہیں. اب دوسری طرف ایک اور چیز لازمی یاد رکھیے گا
لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچ گیا. یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ لوگوں کے کنسنسس لیڈرز ہیں. وہ نہیں ہے کہ جن کے پیچھے لوگ چل پڑے. فار انسٹنس جب یہ ان کی سی جے پی کی موومنٹ چل رہی تھی تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ٹارگٹ ہے. اب ٹارگٹ کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب اس حکومت کو گرانا بھی چاہتے ہیں, اس حکومت کو رکھنا بھی چاہتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سارے گڈی وہ امپریشن, نواز شریف کو گرانا چاہتے ہیں, حکومت کو بھی گر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریلیجیس پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی نہیں ہیں. آپ کی تمام مذہبی جماعتیں اکٹھی نہیں ہیں. وہی والی بات کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اسی طرح ہی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اور اس کے الائز, پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی پار ٹیرف پہ ہم لوگ ریزائن کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ اور فلاں, دوسرے دن مان جاتے ہیں. سو everybody is not having a direction. This is my understanding. ڈائریکشن نہیں ہے. وہ بس چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سا کارڈ کس جگہ پہ جا کے کھیلیں. اور ڈائریکشن لیس بھی ہیں, ریڈر لیس بھی ہیں, ڈائریکشن لیس بھی ہیں اور ویژن لیس بھی ہیں, جو کہ سب سے بڑی پرابلم ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. نیٹو کی سپلائی کی بات آئی ہے, یہ سب اے پی سی اب کیوں نہیں بلا لی گئی؟ ایک ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر لیتے. یہی گورنمنٹ کہتی کہ ہمارے اوپر پریشر ہے, obviously انٹرنیشنل پریشر ہے 47 کنٹریز یا 48 کنٹریز کا, ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے, ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملات بہتر کرنے, پلیز آئیے اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو یہ بیٹھ جاتے. لازمی نہیں ہے کہ کہیں سے سٹک گھومے یا کچھ ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارے کے سارے اکٹھے بیٹھے. مطلب آپ کا مطلب ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں فی الحال, تو پھنسے ہوئے میرے خیال میں سیاست جو ہے وہ بھی اس سے اور گنجلک ہوتی جا رہی, کلیئرٹی نہیں ہے, اور لوگوں پہ بجلی کا بوجھ اور پتہ نہیں کون کون سر. یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے کہ ادھر وہ نیٹو کی سپلائی کر رہے ہیں اور ادھر جو اگلے دن خبر آتی ہے 1.25 جو ہے یہی دے دیتے ہیں کہ ود لو فرام امریکہ, کیا کہ ہم چپ کر جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.